جانکاری ملی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کھانے کے زور والے جو چائے دے رہے ہیں اس کا انشاءاللہ 5 روپے ہوگا، 5 روپے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل الطیبین والطاہرین ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، وقال عليه الصلاة والسلام لن يقبل الله عملا إلا ما كان له خالصا ويبتغي به وجهه، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے جذبات کو، خیالات کو، رائیوں کو اور ہم سب کے ارادوں کو، ہم سب کے عزائم کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کے یہ اعمال ہماری آخرت میں نجات کا سبب بنائے، اور اللہ ہم میں سے ہر ایک کی نسل کو تا قیامت اس مبارک محنت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور ہر وہ صفات سے اللہ ہمیں مزین کرے جو صفات داعی کے لیے مطلوب ہے، اور ہر ان باتوں سے اللہ ہمیں بچائے جو داعی کے لیے مضر ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، یہ جذبات، یہ خیالات واقعتاً مبارکبادی کے قابل ہیں۔ ہم سب یہاں اپنی اور ساری امت کی ہدایت اور فلاح و بہبودی کے لیے جڑے ہوئے ہیں۔ دعوت کے کام کا مقصد اپنی ذات کے ساتھ و ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے جو ذمہ داری ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے ہمارے کندھوں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ڈالی۔ اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہم سب یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ دین کا 2 طرح کا کام ہوتا ہے، ایک ہے تحفظ دین، ایک ہے تشہیر دین۔ تحفظ دین کے لیے علم چاہیے، دلائل چاہیے، حجت چاہیے، علماء چاہیے، لیکن تشہیر دین کے لیے یہ صرف ولو بھی ایک آیت کا بھی اگر کسی کے پاس علم ہے وہ بندہ تشہیر کا مکلف ہے، دعوت کا مکلف ہے، تبلیغ کا مکلف ہے۔ تو الحمدللہ اس نسبت پر ہم ایک زمانے سے دعوت کا کام کرتے آ رہے ہیں۔ کوئی 10 اجتماعات دیکھ چکا ہے، کوئی 20 اجتماعات دیکھ چکا ہے، کوئی 30 اجتماعات دیکھ چکا ہے،
بعض خوش نصیب بندے یہاں وہ ہیں جو آدھی صدی سے دین کا کام کر رہے ہیں، 50 سال گزر گئے دین کا کام کرتے کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ سعادت نصیب نہیں کرتا۔ یہ سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ ہم یہ سب کچھ کام جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، حج کے موقع پر ہو یا عمرے کے موقع پر ہو، ہمیں یہ دعا ہمیشہ سکھائی جاتی ہے، یسرھا لی فتقبلھا منی، اللہم انی ارید العمرۃ، یا اللہم انی ارید الحج، یسرہ لی فتقبلہ منی۔ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، حج کی نیت کرتا ہوں، طواف کی نیت کرتا ہوں، سعی کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ ظاہری اعتبار سے کام آسان لگتا ہے، ہر وہ کام اس وقت تک آسان نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ اسے آسان نہ کرے، ورنہ چھوٹے سے چھوٹے کام میں ایسے مشکلات کھڑے ہو جاتے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اتنا مشکل یہ کام کیسے ہو گیا۔ وہ اس لیے جب ہمارے اندر یہ بات آ جاتی ہے ہم کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، ہمارے لیے یہ کام بہت آسان ہے، ہمارے لیے یہ کام بہت سہل ہے، ہم نے کئی مرتبہ ایسا کام کر چکے ہیں، ہم کئی مرتبہ یہ ذمہ داری نبھا چکے ہیں، یہ دور دور تک ہمارے خیال میں یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا خوش فہمی انسان کو کبھی کبھار بربادی تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے ہم ڈر ڈر کر اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ جو ذمہ داری ہمارے ذمے ملی ہے یا اللہ اسے اپنے فضل سے قبول فرما۔ کھانے کا زون ہو، لوڈنگ والے ہوں یا ان لوڈنگ والے ہوں، دونوں اپنے کام کو سعادت سمجھیں۔ کوئی یوں نہ سمجھے میری ذمہ داری، کوئی ایک ذمہ داری کا نام آیا ہم میں سے بہت سارے خوش ہو کر تیار ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کاش کہ ہمیں یہ ذمہ داری ملتی، کاش کہ ہمیں یہ ذمہ داری ملتی، کاش کہ ہمیں یہ ذمہ داری ملتی۔ اللہ نے جس کے حق میں وہ ذمہ داری تھی اسے عطا کر دی، ہمیں وہ ذمہ داری ملی جو ذمہ داری ہمارا دل ہمارا من نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ ذمہ داری مل گئی، مشورے سے ملی۔ جیسے ایک صاحب کہنے لگے جس وقت بیت الخلاء کا نمبر آیا تو لوگوں نے کہا 3 سال سے ہم یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اس سال ہم نہیں لیں گے، اس سال ہم نہیں لیں گے، یہ کہہ دیا۔ لیکن جو ذمہ داری انہوں نے اپنے مرضی سے لیا، مشورے کے بغیر، مشورے والوں کے بغیر، اس میں اتنے مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑا، وہ توبہ کر لیے، کہنے لگے نہیں بھائی جو ذمہ داری ہمیں مشورے سے دی جائے گی وہی ہم قبول کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ مشورے کے تابع ہو جاؤ، دل چاہے یا نہ چاہے، مشورے کے تابع۔ مشورے میں طے ہونے کے بعد انہوں نے یہ رائے دی، انہوں نے وہ رائے دی، مشورے پر تذکرہ تبصرہ کوئی بھی کرتا ہے، نفاق کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ منافقین ابتدا میں کیا کرتے تھے؟ سرکار کے ساتھ ایک مشورہ ہوتا تھا، حضور کے زمانے میں کوئی بات طے ہوتی تھی، پیچھے جا کر لب کشائی کرتے تھے، پیچھے جا کر تنقید کرتے تھے، پیچھے جا کر انگلیاں کرتے تھے، نتیجہ خاتمہ بالخیر سے محروم ہو گئے۔ اس لیے کبھی بھی نفس اتنا ہمارا دشمن ہے، بھئی شیطان یہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی۔ جب الیاس رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا ذرا بتائیے شیطان کو کس نے گمراہ کیا، حضرت نے فرمایا اس کے نفس نے۔ نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہمارے ساتھ ہے ہی۔ اس لیے ہمیشہ استغفار کی کثرت ہو، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ سے ہم لو لگاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام کام آسانی سے، میں تو یوں کہتا ہوں ارے بھائی لوگوں سے آپ جا کر کوئی بھی تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں، اپلیکیشن اللہ کے سامنے ڈالو۔ ہمارے کام کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، ہمارے کام کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ تہجد کا اہتمام
جو داعی کر لیتا ہے اللہ دن بھر کا کام میں اپنی تائی شامل حال کر دیتے ہیں. تہجد پڑھو، لوگوں کے پاس جاؤ، آپ کی لب کشائی کی ضرورت نہیں، آپ کا چہرہ کافی ہے. ان کے سامنے نظر آنے کو اللہ اس کے دل میں بات ڈالے گا، تمہارے تصور سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کام کرائے گا. ورنہ ہم بکتے رہیں گے، ہماری زبان سے نکلنے والی باتوں کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی. وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ سے ہم نے کنیکشن نہیں جوڑا، اللہ سے نہیں مانگا، یا اللہ میری بات میں بھی، یا اللہ میرے کام میں تیری تعین شامل حال فرما. جو میرے تصور میں ہے ان کے پاس انشاءاللہ ہم جائیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا. ان کے پاس جائیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا. اللہ سے پہلے کہو القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہے اللہ پلٹا دیتا ہے. وہ اللہ کی مرضی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، وہ یہ پرانے بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے زمانے میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، تعاون کرنے والے کتنے تھے، ساتھ دینے والے کتنے تھے. ذرا اٹھا کر دیکھو ہمارے ہندوستان کی جنوبی ہند کی دعوت کی تاریخ. جنوب میں جس وقت بڑے بڑے اجتماعات کا موقع آتا تھا، کام کرنے والے ساتھی 5، کام کرنے والے ساتھی 10، کام کرنے والے ساتھی 20. سب سے بڑا جوڑ پرانوں کا یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے میں ویلور میں ہوا، صرف 50 ساتھی جڑے تھے، صرف 50 ساتھی. اجتماع ہوا حضرت کے آمد پر، صرف 300 ساتھی. اب یہاں مجمع کتنا ہے؟ اسی لیے مولانا شاہد علی فرمایا کرتے تھے، مجھے مجمع کی تعداد نہیں چاہیے، مجھے 313 بدرین چاہیے. جس وقت 313 اہل بدر اس امت کو مل جائے، سمجھو اللہ اس امت کو پار کرا دے گا. وہ کون ہے 313 بدرین؟ وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے تھے جو ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ ان کی سنتا تھا، وہ سجدہ کرتے تھے اللہ کے قدموں تک پہنچ جاتے تھے، وہ آنسو بہاتے تھے اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی. ان کو کوئی تکلیف دیتا تھا اللہ کی ناراضگی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی. یہ ہے دعوت کا اصل بنیادی محنت، دعوت کی جان، دعوت کی روح، دعوت کی اصل اصول. یہ چیز ہمیں ہرگز ہم سے جدا ہونے نہ دے. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو نکلتے تھے، دیکھتے تھے ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں. حضرت واپس گئے، اپنے خلوت میں، اپنی نماز میں، اپنی عبادت میں، اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہو کر پھر آئے. دوبارہ آ کر دیکھا چند بیدار ہوئے، بقیہ سب اسی طرح غفلت کی نیند میں سو رہے، غفلت کی نیند میں ہی. حضرت بڑے درد سے مشورے میں کہا، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا عمر صاحب ہمارے ساتھیوں کو شب بیداری کی ترغیب دیجیے، ہمارے ساتھیوں کو شب بیداری کی ترغیب دیجیے. جب تک تہجد کا اہتمام ہمارے ساتھی نہیں کریں گے وہ دعوت کے برکات سے محروم ہو جائیں گے. لکھ کر رکھ لیں یہ بات. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام روحانی کام ہے. میں تو ابھی بھی ایک مجلس میں کہا 50 سال کے عرصے میں جتنا انقلاب پورے عالم میں ہوا ہے، لکھ کر رکھ لیجئے یہ بات، روز اول سے جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ تک پوری دنیا کی تاریخ میں ان 50-60 سالہ عرصے میں جتنے زود سے اللہ نے مساجد، مدارس، خانقاہیں، علماء، دیندار اور امانت داروں کو جتنا جلدی، بہت جلدی اللہ نے ترقی دی اور ان کی تعداد جو بڑی ہے، تاریخ اسلام میں یہ 50 سال سے پہلے اتنی تیزی کے ساتھ کبھی مسجدوں کی تعمیر نہیں ہوئی، کبھی دیندار نہیں بنے، کبھی علماء نہیں بنے، کبھی مدارس اتنی زیادہ نہیں تھے. وہ کیسے؟ اسی کام کی برکت سے. اسی کام کی برکت سے کا مطلب کیا ہے؟ خالی چلنا پھرنا کافی ہے؟ صرف دوڑنا بھاگنا کافی ہے؟ خالی ہم لوگوں کا ادھر ادھر حرکتیں کافی نہیں. اللہ سے تعلق، اللہ سے. ملکوں میں کبھی اس کام کا تعارف نہیں تھا، جا کر ہمارے معمولی ساتھیوں نے، ان پڑھ ساتھیوں نے
جن کو یوں کہو نیم پاگل کی طرح لگنے والے. یہ دیوانہ کیوں آیا؟ امریکہ میں میوات کی جماعت پہنچی، لوگ سمجھے پاگلوں کی جماعت آ گئی، پاگلوں کی جماعت آ گئی. انقلاب عظیم کا سبب وہی پاگل بنے جو پاگل کی طرح، جن کا لباس میں کوئی ڈھنگ نہیں، جن کے کھانے میں کوئی کشش نہیں، جن کے چہرے میں کوئی کشش نہیں. ایسے سادے سیدھے لوگ ملکوں کو کھڑا کرنے کا سبب بنے. وہ کیسے؟ اللہ سے تعلق جوڑ کر، اللہ سے تعلق جوڑ کر. نیت کریں انشاءاللہ وہ تعلق میں ہم جان پیدا کریں گے، وہ جان پیدا کریں گے. پھر آپ دیکھیں گے آپ کی دعوت کی روحانیت کو، آپ دیکھیں گے آپ کی محنت کی روحانیت کو، آپ دیکھیں گے آپ کی اجتماع کی روحانیت کو، آپ دیکھیں گے آپ کے جوڑ کی روحانیت کو، آپ دیکھیں گے جو جوڑ ہوگا اس جوڑ میں اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت پیدا کریں گے، پورے علاقے کے انقلاب کا اللہ ہمارے جوڑ کو سبب بنائے گا. یہ کب ہوگا؟ جس وقت ہم اللہ سے تعلق جوڑ کر. میں تو بھئی ہمیشہ یہ بات ہم ہمارے بڑوں سے سنتے رہتے ہیں، کیا بے ہر جماعت جو بھی خدمت کی جماعت ہے وہ ذکر اور دعا کی جماعت طے کرو. پانی والے اپنی ذکر اور دعا کی جماعت، زور خدمت والے اپنی ذکر و دعا کی جماعت، جو بیت الخلا والے اپنی ذکر و دعا کی جماعت. اجتماع کی ذکر و دعا کی جماعت تو ہے ہی، آپ اپنی ذکر و دعا کی جماعت جو اللہ سے مستقل تعلق میں رہے، اللہ سے کہے کہ اللہ جو کام ہمارے ذمے کیا گیا ہے یہ کام ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ قدم قدم پر مدد کیجئے، کوئی بھی ایسی بات پیش آنے سے بچا لیجئے جس کی وجہ سے ہمارے کام کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو. یہ تو پہلی بات رہی. دوسری بات، جتنی اس وقت جوڑوں کا نظام بنتا ہے اس میں اصل جو نظام ہے وہ مجمع کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعت کے عزائم کرنا. ہر جگہ پر یہ بات کارگزاری میں بار بار آتی ہے، ماشاءاللہ اتنے افراد جڑے، جڑ کر نکلے کتنے. عام طور پر لوگ اجتماع کی تیاری میں تشکیل بھول جاتے ہیں، اجتماع کی تیاری میں دیگر کام بھول جاتے ہیں. کہاں بھی گئے؟ بیت الخلا گئے. کہاں بھی گئے؟ بیت الخلا گئے. وہ بیت الخلا طے ہوا تو ہوا، 24 آور بیت الخلا میں چھینو، جو طے ہو گیا اسی میں پڑے ہوئے ہیں. ارے بھائی یہ بھی کرو، تمہارے گشتے چھوٹ گئے، تمہارے 3 دن چھوٹ گئے، تمہاری مسجدوار جماعت چھوٹ گئی، تمہاری تعلیم چھوٹ گئی، اور تمہارے ذکر و اذکار چھوٹ گئے، اور تمہارا تشکیل کا معمول چھوٹ گیا. نہیں، یہ نہیں، اس کے ساتھ یہ ایکسٹرا ٹائم دینے کو کہا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ایکسٹرا ٹائم. کون سے اجتماع میں بولے 5 کام چھوڑ کر یہ کام کرو، 5 کام چھوڑ کر یہ کام کرو بولے. 5 کام کے ساتھ یہ کام. فرض چھوڑ کر نفل پڑھو کوئی نہیں کہتا، فرض چھوڑ کر سنت پڑھو کوئی نہیں کہتا. فرض تو آپ کو پڑھنی ہی ہے، فرض نمازوں میں کوئی چھٹی نہیں. آپ کو رمضان میں تراویح مزید ملی ہے، مزید. اگر کوئی بے وقوف رمضان المبارک میں فرائض چھوڑ کر میں رمضان میں تراویح بڑے اہتمام سے پڑھتا ہوں، حضرت کا دو رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے سیام بھی دیا، قیام بھی دیا. سیام دن میں، قیام رات میں، سیام دن میں، قیام رات میں. یہ رمضان کا زائد عمل. اسی طرح ہمارے اجتماعات کا یہ زائد عمل ہے، یہ ایکسٹرا عمل ہے. اس عمل کی وجہ سے ہم اپنے کام میں جھول پیدا نہیں کرنا، اپنے کام میں جھول پیدا نہیں کرنا. کام کے ساتھ نیت کرو انشاءاللہ یہ جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ بھی پورا کریں گے بھائی انشاءاللہ. اپنے خروج کو نہیں چھوڑنا، 3 دن کو نہیں چھوڑنا، اپنی تشکیل کو نہیں چھوڑنا، اپنی ترتیب کو نہیں چھوڑنا، اپنے گشتوں کو نہیں چھوڑنا. اگر ہم چھوڑ دیے پھر جو حقیقی ہے وہ کام میں جھول پڑ جائے گا، پھر مزید جو کام ہے وہ کام کے اندر اس میں بھی بے برکتی ہو جائے گی. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز، اللہ نے جو ہمیں قبول کیا ہے، یہ قبول میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ استقامت کے اسباب بیان کیا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا جب تک اپنے آپ کو نالائق نہیں سمجھو گے
اللہ تمہیں لائق نہیں بنائے گا. یہ عجیب جملہ ہے. جب تک تم اپنے آپ کو نالائق نہیں سمجھو گے، اللہ کے یہاں تم لائق نہیں بنو گے. حضرت عمر کیا فرمایا کرے، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ النَّاسِ، ہم تو چھوٹے انسان تھے، ذلیل انسان تھے، لیکن عزت کس نے دی؟ اعز اللہ لنا بالاسلام، اسلام کی وجہ سے اللہ نے عزت بخشی ہے. اس لیے ہم سب نالائق، ہمیں کون جانتا تھا بھائی؟ دعوت کی برکت ہے. آج کوئی ہمارا نام لے رہا ہے، دعوت کی برکت. ہماری فی ذاتی ہی فی نفسی ہی کوئی کمال نہیں. جو عزت، جو احترام، جو قدر، جو مقام، جو نام اللہ نے ہمیں عطا کیا، کس کی بدولت عطا کیا؟ ارے بولو بھی کس کی بدولت؟ ورنہ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ دعوت میں لگنے سے پہلے کیا تھے؟ دعوت میں لگنے سے پہلے ہماری حیثیت کیا تھی؟ ہمارا مقام کیا تھا؟ ہمارا مرتبہ کیا تھا؟ ہمارا نام کیا تھا؟ لیکن دعوت میں لگنے کے بعد اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ تو جو کچھ ہم ہیں دعوت کی برکت سے. سہارنپور میں جس وقت حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ایک بڑا ہجوم پہنچا. حضرت کا سفر اکثر ٹرین میں ہوا کرتا تھا. ٹرین میں مدراس آتے تھے، ٹرین میں مدراس آتے تھے. تو ٹرین ریلوے اسٹیشن جاتے استقبال ہوتا تھا حضرت کا. فلائٹ میں نہیں، ٹرین. بلکہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، بے ہمارا کام تو صبر سکھانا والا کام ہے. اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے میں فاسٹ ٹرین میں سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. سنو پرانے اصول، فاسٹ ٹرین میں بھی سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی. حضرت کے زمانے میں پیسنجر میں ٹکٹیں بک ہوتی تھی. کیوں بک؟ کیا جاؤ ٹکٹ لو بیٹھ جاؤ چلو. صبح نکلتے تھے، بھوپال پہنچتے شام کو. حضرت سے پوچھا گیا، حضرت اتنا لمبا سفر مختصر وقت میں جب طے کیا جا سکتا ہے، اتنے لمبے وقت میں؟ فرمایا بھائی ٹرین میں جو مسافرین تمہیں ملتے ہیں وہ کسی اور جگہ ملیں گے؟ چلتے چلتے کام کرتے چلو. اور فاسٹ ٹرین والا فاسٹ رہتا ہے، پیسنجر والا سلو رہتا ہے. جب تم بات کرو گے تمہاری بات توجہ سے سنے گا. چنانچہ بہت سارا کام جماعتیں چلتے چلتے ٹرین میں کرتی تھی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس وقت ایک ہجوم حضرت سے ملنے کے لیے آیا اور حضرت ملاقات کرنے کے بعد جب تشریف لائے اپنی سیٹ پر، مولانا عمر صاحب نے فرمایا، حضرت اللہ نے آپ کی محبت امت کے دل میں اتنی ڈال دی جس کی کوئی حد نہیں. فرمایا مولانا عمر صاحب آپ غلط فہمی میں. فرمایا یہ تیری محبت نہیں، میرے کام کی محبت ہے. یہ میری محبت نہیں، کام کی محبت ہے. اور حضرت نے اس وقت فرمایا جب تک ہم اس کام کے ساتھ جڑے رہیں گے اللہ امت کے دل میں ہماری محبت ڈالے رکھے گا. جب کام سے ہم جدا ہو جائیں گے محبت بھی جدا ہو جائے گی. اس سے میرے عزیز بھائیوں، کام کے وفادار بنے. کام کے وفادار بنے. کام کے وفادار کسے کہتے ہیں؟ کام کو ہماری وجہ سے کوئی دھکا نہ لگے. کیا مطلب؟ ایرے غیروں کے پاس جا کر جو لوگوں کا پیسہ مشتبہ ہے، توجہ سے میری بات سمجھنا، جن لوگوں کا پیسہ مشتبہ ہے، جن لوگوں کا پیسہ حرام ہونے کے قریب ہے، علماء سے پوچھ لو یہ اجتماع کو پیسہ دینا چاہتا ہے، کیا ہم لے سکتے ہیں؟ علماء نے کہہ دیا نہیں تو نہیں، ہرگز نہیں. مجھے بہت تکلیف ہوئی، بعض ساتھیوں نے آ کر یہ بھی کارگزار سنائی، کیا مولانا حلال حرام کی علم کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز پیدا ہونا، اور ان کے اندر تمیز کیا ہے؟ بدتمیز لوگوں کے بھی پیسے لے لیے ہیں، بدتمیز لوگوں کا پیسہ لے کر کھانے میں، بدتمیز لوگوں کا پیسہ لے کر پانی میں، بدتمیز لوگوں کا پیسہ لے کر ہاؤس میں، بدتمیز لوگوں کا پیسہ لے کر پنڈال میں. روحانیت کہاں سے رہے گی بتاؤ؟ ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں کا پیسہ اجتماع میں لگا کر ہم گنہگار نہ ہو. ہم 100% احتیاط چے جائے
ہمارا معیار کم ہو جائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں نیت کرو، مزدور کا پیسہ، حلال پیسہ، اپنا پیسہ، جو کچھ ہم لگائیں گے اللہ اس سے 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 700 گنا نہیں، یرزق من یشاء بغیر حساب، آپ لگاتے جاؤ اللہ دیتا جائے گا۔ انفق یا بلال ولا تخش عن ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کر، بلال خرچ کر، بلال خرچ کر۔ ہمارے ساتھی کہنے لگے فلاں بزرگ مدراس میں رہتے تھے، ان کے پاس اس زمانے میں بلٹ تھی، ایک زمانہ آیا میں نے ان کو سائیکل میں جاتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے پوچھا حضرت تمہارے پاس بلٹ تھی نا اب سائیکل؟ کہنے لگے نہیں بھائی، وہ پرانے دعوت کے ساتھی تھے، دعوت کے نظام کے خاطر انہوں نے بلٹ فروخت کر دیا، اور کہنے لگے آج اللہ نے ان کے خاندان کو اتنا نوازتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی فرد ان کے خاندان کا آج کم درجے پر نہیں ہے۔ نوازنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ ارے بولو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کیا ساؤنڈ بالکل کم ہے نا؟ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی ہے خالی ہمیں لوگ تمہیں دیو تمہیں دیو تمہیں دیو، جی حضرت اجتماع ہمارا دوسروں کا، کس کا اجتماع؟ ارے اجتماع کس کا بھائی؟ اتنا بڑا مجمع مل کر کیا ہمارے اجتماع کو نہیں سمجھ سکتا؟ ارے سمجھ سکتا نہیں سمجھ سکتا؟ ابھی اسے نیت، کہاں جائیں گے چندے کو، کہاں جائیں گے چندے کو، کہاں جائیں گے چندے کو، پورا چندے کو بندہ تلاش کرتے رہتے ہیں، یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، اپنے اندر ایسی غیرت۔ پہلے زمانے میں ان بزرگوں سے پوچھو، بڑے بڑے اجتماعات ہو جاتے تھے، کون دیا، کب دیا، کہاں سے دیا، کتنا دیا، کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا، کسی کو نہیں۔ اور آج کل حساب کتاب مجمع میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وجہ اللہ سے لینا چھوڑ دیا ہم نے، مخلوق سے لینے والے بن گئے، اللہ سے لینا چھوڑ دیا۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی مخلوق سے لیتے ہوئے ہم نے سنا؟ بتاؤ بھائی، کوئی ایک مثال پیش کر دو کسی بھی بزرگ کے بارے میں۔ سب اللہ سے لیتے تھے۔ کیا کہا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے؟ ارے بھائی حضرت کیسا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے؟ حضرت مدنی نے پوچھا۔ حضرت مدنی حضرت کے بہت ہی زیادہ مشفق مربی تھے، یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مشفق مربی، ان کے خسر حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت دوست حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آ کر حضرت نے پوچھا مولوی یوسف کیسا چل رہا ہے؟ ایک ہی جملہ کہا، حضرت لینے والا ہاتھ بدلا ہے، دینے والا نہیں بدلا۔ لینے والا ہاتھ تو بدلا ہے لیکن دینے والا نہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں معذرت چاہتا ہوں، ہمارا مزاج بدل رہا ہے، ہمارا مزاج بدل رہا ہے۔ بدل کیا رہا ہے؟ بگڑ رہا ہے۔ ہم وہ دعوت کے نہیں ہیں۔ ہم کون ہیں؟ پہلے ہمارے بزرگوں سے پوچھو، اپنا تعارف، ہمارا کام کا تعارف، ہمارے مقام کا تعارف، ہماری دعا کا تعارف، ہمارے کام کے ایک ایک شکلوں کا تعارف، پھر جا کر آپ دیکھنا ہمارے کام کا رخ قدامت کی طرف جائے گا، پرانے بزرگوں کی طرف ہمارا کام کا رخ جائے گا۔ پھر وہ برکات، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ الفتیں، وہ توجہات اللہ کی جو اس کام کی طرف، کام کرنے والوں کی طرف اللہ کی تھی، آج بھی اللہ ہماری طرف متوجہ کرا سکتا ہے۔ ہم بھی وہی، دینے والا نہیں بدلا، لینے والے کا ہاتھ بدل گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ تو وہی ہے؟ کیا مرکز کو دے سکتا ہے؟ مرکز کے علاوہ کیا جہاں نہیں دے سکتا؟ سب من منکم سائل فاعطی، من منکم مستغفر فاغفر اللہ۔ کون ہے مانگنے والا؟ مانگو میں دیتا ہوں۔ کون ہے توبہ کرنے والا؟ توبہ کرو میں معاف کرتا ہوں۔
اللہ سے پہلے توبہ کرنا پھر بعد میں ہم دعا کرنا، اللہ سے پہلے توبہ کرنا پھر بعد میں دعا کرنا۔ حضرت شیخ سے جب جا کر پوچھا گیا حضرت ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہم کیا کریں؟ فرمایا 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری سورہ ختم ہو گئی، وللضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح 40 مرتبہ وللضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ختم کرو، اللہ سے رو کر تہجد میں مانگو، اللہ تمہاری مرادیں اللہ پورا کرے گی انشاءاللہ۔ دعا کرو یہ اجتماع ہماری مثالی اجتماع ہوگا انشاءاللہ، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس کے لیے کوششیں، اس کے لیے محنتیں، اس کے لیے دعائیں ساتھیوں کے ساتھ لے کر بیٹھنا، اور ساتھیوں کو بڑوں کے رہبری پر اپنی منمانی سے ایک ذرا برابر بھی اضافہ نہیں، ذرا برابر بھی اضافہ نہیں۔ جو کام جتنا کام جیسا کام ہمیں دیا گیا ہے وہ اتنا ہی کرنا ہے، اس میں ذرا برابر بھی ہم اضافہ نہیں کریں گے۔ ہم لوگ اپنے کام کی طرف توجہ دیں گے، ساتھیوں سے پیار محبت سے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے جذبے والے، بڑے شوق والے، بڑے ذوق والے، کام کے لیے جان دینے والی جماعت ماشاءاللہ یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اللہ آپ حضرات کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرمائے، اللہ اخلاص پیدا فرمائے، خیر اللہ وجود میں لانے کے فیصلے فرمائے۔ ہمارے اس وقت بڑے جتنے رہبری فرماتے ہیں پوچھ کر، جیسے کہا بے علماء کا جوڑ ہے، پوچھو، پوچھے بغیر کام مت کرو، پوچھو، پوچھ کر کام کرتے رہیں گے، کام میں ترقی پاتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ قاری ظہیر صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات کہنے لگے، قاری مولانا ظہور الدین صاحب سے ملاقات کیا میں نے، کہا 3 ایسے امیر تھے ہندوستان میں حضرت جی کے طے کردہ جن کا روزانہ خط نظام الدین آیا کرتا تھا۔ 3 ایسے امیر، ایک آگرہ کے، ایک مدراس کے، اور ایک کلکتہ کے۔ کلکتہ روزانہ ان کا خط، حضرت آج ہمارے یہاں یہ کام ہوا، آج ہمارے یہاں یہ کام ہوا۔ روزانہ حضرت کی مجلس میں خطوط پڑھے جاتے تھے، تو ان 3 کلکتہ کے ذمہ دار امیر صاحب، آگرہ کے امیر صاحب اسحاق صاحب مرحوم، اور مدراس کے امیر صاحب حاجی حیات امیر صاحب مرحوم، ان کے خطوط روزانہ پڑھ کر، اور حضرت جی روزانہ جواب لکھتے تھے۔ اب روزانہ کون پوچھتا ہے؟ ابھی کب تو بھی گئے تو پوچھ لیں گے، کب تو بھی گئے تو پوچھ لیں گے۔ پوچھو بھائی، اب یہ ذمہ دار اللہ تعالیٰ دیے ہیں، حلقے کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ حلقے کو حلقوں سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ دعوتاں کھانے کے واسطے؟ ارے کیوں جوڑا جاتا ہے بھائی؟ مشورہ کرنے کے واسطے۔ حلقے کو حلقے کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ بولو بھائی، کے واسطے؟ مشورہ، کوئی بھی بات ہے، امیر صاحب کیا کرنا، حاجی صاحب کیا کرنا، آ جاؤ بھی تمہیں مشورہ کر لیں گے، آ جانا۔ مشورے کے ساتھ کام کرنے کے لیے جوڑا جاتا ہے۔ خالی ہمیں لوگ کیا کرتے ہیں، جماعتاں بھیجو، جماعتاں بھیجو، جماعتاں بھیجو۔ جماعتاں بھیجیں گے بھائی، بھیجیں گے، جماعتاں بھیجتے ہیں جماعتاں نکالنے کے لیے۔ جماعتیں جو بھیجتی ہے وہاں بھی ایسا نہیں کہ سب بنگلور کے حلقے والے ہم سب بے نیاز ہونا، وہاں بھی ہزاروں کام پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے محلے کی کوئی بھی محلہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم نے محلے کا کام پورا کر دیا، وہاں اتنے کام۔ بنگلور کا ایک حلقہ باہر کے ایک شہر کے برابر ہے، وہاں کی ذمہ داری ان لوگوں کو، پھر بنگلور والے وہاں کی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے تقاضا پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہم ان کی قدر بھی کریں گے، ان کی رہبری پر انشاءاللہ چلیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمارے محلے میں سب کو ایک ہی کام میں مت لگاؤ، پورے بیت الخلا میں لگ جانا ہے۔ پہلے مشورہ کرو، جن جن کو ذمہ داری دی گئی سب کو جوڑو، سب کو جوڑ کر دیکھو بھئی یہ جماعت انشاءاللہ خدمت میں لگے گی۔ بقیہ جماعت کیا کرے گی؟ بقیہ جماعت تشکیل میں لگے گی، تاکہ ہمارے جوڑ سے ہم کہہ سکیں پورے، دیکھو ہر جوڑ کو ہم مثالی بنانا۔ الحمدللہ ہمارے مسجدوار جماعت کے جوڑ سے ہر مسجد سے ایک جماعت نکلی، ایسی کارگزاری سنائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہر مسجد سے ایک جماعت نکلی کی کارگزاری آئے تو کتنی مسجدیں ہیں ہمارے؟
جی 600 مسجدیں. اللہ کہو انشاءاللہ. ارے بھائی انشاءاللہ ذرا دم سے بولو بھائی. کوئی مشکل نہیں. آج سے لے کر جو جماعت تشکیل کی، اس لیے کہ جس وقت اجتماعات طے ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں اللہ کی عجیب برکتیں، عجیب رحمتیں، عجیب ہدایتیں. ان لربکم فی الدہر نفحات فتعرضوا لها، اللہ کے طرف سے بعض ربانی ہدایت کی لہریں چلتی ہیں. تو وہ کون ہے؟ اجتماعات کا ماحول. اجتماع، ایک عمومی اجتماع کا ماحول، ایک خصوصی اجتماع کا ماحول. عمومی اجتماع وہ تو ہوں گے، خصوصی اجتماع. تو وہ خصوصی اجتماع کے ماحول میں چلو بھائی، اگر ایک مسجد سے ایک نماز، ایک جماعت نہ صحیح، ارے بھائی 2 مسجد سے ایک جماعت بنا سکتے کہ نہیں بنا سکتے؟ 3 مسجد سے ایک جماعت بنا سکتے کہ نہیں بنا سکتے؟ تو تب بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ 200 جماعتیں ہو گئی. کہو انشاءاللہ. اور اتنا خوش ہو جانا چاہیے آنے والے، بلکہ آپ کی کارگزاری ہمارے ہر ضلع میں سنائی جائے. ارے بھائی دیکھو وہاں کے کیسا کام کرے، انہوں کیسا کام کرے، انہوں کیسا کام کرے، ویسا کام کرو. اس طرح ہمیں نمونے کے طور پر انشاءاللہ پیش کرنے کے لائق ہم انشاءاللہ اپنے کام بنائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی محنت کو بے انتہا قبول فرمائیں. اب ضروری کچھ باتیں فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کریں. 2-3 بات، 2-3 کیا بولنا چاہیے.